الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وهي جملة مشهورة، إنه قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بہت مشہور جملہ ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا. انہوں نے فرمایا: نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم وہ جماعت ہیں، ہم وہ افراد ہیں، ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. اسلام سے پہلے ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور خاص طور سے حجاز کے علاقے کے جو لوگ تھے ان کے کچھ اوصاف و خصائص تھے، لیکن عمومی اعتبار سے لوگ ان پڑھ تھے. سماج میں ان کی کوئی بہت اہمیت نہیں تھی. اپنے قبائل کے درمیان تو ان کی اہمیت تھی، لیکن دوسری قوموں، دوسری ملکوں اور دوسری حکومتوں کے سامنے ان کی بہت اہمیت نہیں تھی. اس پس منظر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کہا کہ جب ہم مسلمان ہوئے، اسلام لائے، تو اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قیصر و کسریٰ یعنی روم و ایران بھی ہم سے کانپنے لگے، جو اس وقت کی سپر پاور اور بڑی حکومت کہلاتی تھی. یہ اسلام کی وجہ سے ہوا. فرمایا: فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ. تو جب ہم عزت، شان و شوکت، اپنا وقار، اپنی قدر و منزلت اگر اسلام کے علاوہ میں تلاش کریں گے، اذلنا اللہ، تو اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے. حقیقت اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور تعداد کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک کی بھی ایک بڑی تعداد ہے. 50 سے زیادہ، تقریباً 53-54 اسلامی، بلکہ اسلامی نہیں، مسلمانوں کا ملک ہے. اور ان ممالک کی آبادی دیکھی جائے تو لاکھوں میں آبادی ہے، لیکن جو عزت ہماری ہونی چاہیے وہ عزت نہیں ہے. ہم آج یورپ اور امریکہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم عیسائیت کے نقش قدم پر چلنا چاہ رہے ہیں. مغربی تہذیب کو اختیار کرنا، مغربی کلچر کو اختیار کرنا ہم فخر سمجھتے ہیں، اور اسلامی تہذیب کو اختیار کرنے میں ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری عزت جیسی ہونی چاہیے عزت نہیں ہے. ہم دوسروں کے دستے نگر بن چکے ہیں، ہم دوسروں کے محتاج ہو چکے ہیں. جو چاہے ہمارے جس ملک پر چاہے پابندی لگا دے، جو چاہے ہمارے خلاف محاذ بنا لے، جو چاہے ہمارے خلاف دشمنوں کو جمع کر کے ہمارا بائیکاٹ کر دے. اور یہ ہو رہا ہے. جو چاہے ہمارے ملک میں جنگ کو مسلط کر دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو پوری طرح نہیں تھاما ہے. جو حکومتیں مسلم رہی ہیں ان کے کارناموں کا ہمیں انکار نہیں ہے. میں کسی کے کارنامے کا، محاسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بڑی کوتاہی جو مسلم حکمرانوں سے ہوئی ہے اور مسلم حکومتوں سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بھی کہی تھی
کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت کو مضبوط کرنا، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم طاقت کو مضبوط کرنا، گھوڑے پالنا، جنگ کی تیاری کرنا، کیوں؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تاکہ تم اللہ کے دشمن کو، اپنے دشمن کو، رسول کے دشمن کو، اسلام کے دشمن کو تمہیں روب ڈال سکو اور انہیں کے اندر ڈر پیدا کر سکو۔ آج ہماری حکومتیں ہیں بڑی بڑی، ہمارے افراد بھی بہت ہیں، لیکن ہم اپنے دشمن سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر باتیں نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے جو ہمیں ہدایتیں دی تھی، ان ہدایتوں میں سے ایک اہم بات یہ بھی تھی وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیاری کرنی چاہیے، لیکن ہماری حکومتوں نے تیاری نہیں کی۔ ہماری حکومتوں نے موج مستیاں کی، ہماری حکومتوں نے عیش کیا، ہماری حکومتوں نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو مال غنیمت سمجھا، اپنے خاندان پر، اپنی فیملی پر مال کو خوب لٹایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوستو کہ ملک ہوتے ہوئے، گھر ہوتے ہوئے، مال و دولت ہوتے ہوئے بھی ہم سب کے محتاج ہیں۔ مال استعمال کریں تو کیسے کریں، ہتھیار بنائیں تو کیسے بنائیں، نئی ٹیکنالوجی کو ہم اختیار کریں تو کیسے کریں، ہم دوسروں کے محتاج ہو چکے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو ہم نے فالو نہیں کیا، عمل نہیں کیا۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کے ذریعے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام۔ پھر فرمایا کہ فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، جب ہم عزت کو اسلام کے علاوہ میں تلاش کریں گے تو ہمیں اللہ ذلیل کر دے گا۔ ہم نے مغربی تہذیب میں عزت سمجھی، ہم نے یورپین کلچر میں عزت سمجھی، ہم نے عیسائیت کی تہذیب اختیار کرنے میں عزت سمجھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل کیا اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج بہت سارے مسلم ممالک ایسے ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ، انتہائی تیزی کے ساتھ یورپی اور عیسائیت کی تہذیب کی طرف، یا یہ کہا جائے کہ فحاشی اور عریانیت کی طرف بہت تیزی سے بعض ممالک جا رہے ہیں۔ انہی ممالک میں ایک ملک ہے سعودی عرب، حجاز مقدس کا جو علاقہ ہے، وہاں جن کی حکومت ہے، سعودی گورنمنٹ ہے، آل سعود کی حکومت ہے۔ میں اس پس منظر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کہ عام مسلمانوں کو حجاز مقدس سے جتنا لگاؤ ہے، قلبی تعلق ہے، عام مسلمانوں کو دوسرے مسلم ممالک سے اتنا قلبی تعلق نہیں ہے۔ مصر میں کچھ ہو جائے، یمن میں کچھ ہو جائے، اور بھی دیگر مسلم ممالک میں کچھ ہو جائے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے، ایک جسم کی مثال ہے، محبت میں، پیار میں، شفقت میں، اکرام میں، تعظیم میں، توقیر میں، ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ کے سر میں تکلیف ہے، آپ درد سر میں ہیں، لیکن آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ نیند کا تعلق سر سے کیا ہے؟ آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، لیکن آپ کو نیند نہیں آ رہی، آنکھ جاگی ہوئی ہے، آپ کے دوسرے اعضاء بے چین ہیں، دل پریشان ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمانی رشتہ ایک ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن حضرات صاحب ایمان بھائی بھائی ہیں۔ تو دنیا کے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں اگر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا مسلم ممالک میں کوئی پریشانی آتی ہے
تو ایمانی بھائی کے ناطے، ایمانی اخوت کے ناطے ایک مسلمان بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر حجاز مقدس میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور واقعہ وہ شریعت کے خلاف ہو تو عام مسلمانوں کی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بڑھتی کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ ہمیں اسی سرزمین سے اسلام ملا ہے، ہمیں اسی سرزمین سے ایمان ملا ہے، اسی سرزمین میں ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اسی حجاز مقدس کی سرزمین میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور وہ حرمین کا جو علاقہ ہے، مکہ اور مدینہ کا جو علاقہ ہے، وہ ایسا علاقہ ہے کہ یہ کہا جائے وہاں کی مٹی اور وہاں کے ذرے کو بھی ہم محبت کے ساتھ اپنی آنکھوں سے لگاتے اسے بوسہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کا رشتہ ہونے کی وجہ سے، نبی کا رشتہ ہونے کی وجہ سے، وحی الہی کی سرزمین ہونے کی وجہ سے۔ لہذا اگر کسی دوسرے ملک میں مسائل آتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے ایمانی اخوت کی وجہ سے، بھائی چارگی کی وجہ سے، لیکن حجاز مقدس میں اگر کوئی کام ہوتا ہے تو ہماری اور آپ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ کوئی دوسری جگہ ننگا ناچ ناچا جائے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ننگا ناچ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، لیکن اگر وہ ناچ حجاز مقدس میں ہو تو ہماری رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ہم تنہائی میں بلکنے لگتے ہیں، تنہائی میں ہمارے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، ہمارے قلم سے ایسی تحریریں نکلتی ہیں جو ایمانی غیرت کو بتاتی ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ایمانی رشتے کے ساتھ ساتھ اسلامی شاعر کا تعلق اس علاقے سے جس کو ہر ایمان والا مانتا اور تسلیم کرتا ہے۔ ایک موضوع چلا ہوا ہے، گزشتہ جمعے سے موضوع چلا تھا اور ابھی انتہائی سلگتا موضوع ہے۔ رات میں یوٹیوب چینل پر میں نے خود آن لائن لائیو کاسٹ بیان دیا تھا، بہت سارے شاگردوں اور محبین کا اصرار تھا کہ مولانا اس پر بیان کیجیے، بہت ساروں نے کہا کہ مولانا جمعہ سے پہلے بیان کر دیجیے تاکہ جمعہ میں ہم اس کو موضوع بنا سکیں۔ اب اس کی ایک ہی صورت تھی اور وہ یہ کہ ہم نے یوٹیوب چینل پر لائیو کاسٹ کیا، آن لائن بیان دیا، ہم نے تقریباً 34 منٹ کا بیان ہے، میرے چینل پر موجود ہے، اس میں پوری تفصیل میں نے بتائی، وہ تفصیل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا نہیں ہو بیان، اب سنیں گے ہو سکتا ہے، اس لیے میں آپ کو اہم نکتہ بتانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ ہے کیا؟ سعودی حکومت کا ایک شعبہ ہے، اس شعبے کا نام ہے وزارت الدعوت والارشاد، یہ UAE یعنی عرب امارات، اور اسی طرح سعودی حکومت میں جو خطبے جمعہ کے ہوتے ہیں وہ خطیب اپنے دل سے نہیں خطبہ دے سکتا ہے، انہیں حکومت کی زبان بولنی ہے، حکومت کہے اٹھو تو اٹھو، حکومت کہے بیٹھو تو بیٹھو، حکومت کے خلاف بولیں گے تو آپ کی نوکری برخاست بھی ہو جائے گی اور آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں گے، اس لیے وہاں کے ائمہ اور خطبہ مجبور ہوتے ہیں۔ خیر، وزارت الدعوت والارشاد کی طرف سے خطبہ شائع ہوا، چھاپا گیا اور اسے سعودی حکومت کے جو مساجد ہیں وہاں وہ خطبہ تقسیم کیا گیا اور کہا گیا کہ اسی خطبے کو آپ کو پیش کرنا ہے معمول کے مطابق۔ خطبے میں تھا کیا؟ خطبے کا اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت پر، یا دوسرے لفظ میں کہیں جماعت الدعوت والتبلیغ پر حکومت پابندی عائد کرتی ہے، اس کی سرگرمیاں ان علاقوں میں نہیں رہنی چاہیے۔ آخر پابندی حکومت نے کیوں لگائی؟ حکومتوں کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، وہ جس کو بھی اپنی حکومت کے خلاف سمجھتے ہیں وہ اس کے راستے کو روک دینا چاہتے ہیں۔ خیر، انہوں نے پابندی لگائی، انہوں نے اعلان کیا، ہنگامہ بپا کیوں ہے؟ ہنگامہ بپا دوستو اس وجہ سے کہ اس خطبے میں تبلیغی جماعت کے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں میں ایک بات بھی صحیح نہیں ہے۔
جیسے پہلی بات بتاتا ہوں میں، اس خطبے میں یہ بات کہی گئی کہ جماعت التبلیغ و دعویٰ جو ہے یہ قبوری جماعت ہے، قبر کو پوجنے والی جماعت ہے، یعنی قبر والوں سے مانگتی ہے جماعت، قبروں کے سامنے سجدہ کرتی ہے، قبروں کی عبادت کرتی ہے، قبوری جماعت ہے۔ جو بھی آدمی جماعت میں جا چکا ہے یا جماعت کے بارے میں کچھ جانتا ہے وہ یقیناً اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا ہے۔ تبلیغی جماعت میں خرابیاں ہیں، میں خرابیوں کا انکار نہیں کر رہا ہوں، سینکڑوں خرابیاں مل جائیں گی، لیکن بات خرابیوں کی نہیں چل رہی ہے، بات یہ چل رہی ہے کہ آپ نے جس وجہ سے پابندی لگائی ہے اور جو آپ اسباب بیان کر رہے ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب بھی درست نہیں ہے۔ آپ حقیقت کو بیان کرتے، ہم اسے مانتے۔ ایک آدمی اگر جاہل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ زانی بھی ہے، آپ کہیں کہ وہ شرابی بھی ہے، آپ کہیں وہ غدار بھی ہے۔ یہ الزامات بے بنیاد الزامات ہیں، جو حقیقت سے اس کا اعلان کیجیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، کہا گیا قبوری جماعت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغی جماعت توحید میں جتنی مضبوط جماعت ہے بہت سارے لوگوں کے اندر اتنی مضبوطی نہیں ہے۔ اسی طرح اس خطبے میں یہ بات کہی گئی کہ یہ جماعت وہ جماعت ہے جو بدعات کی طرف بلاتی ہے۔ تعجب کی بات ہے، اس جماعت کو تو سنت سے محبت ہے، شکل و صورت سنت کے مطابق، مسواک کا استعمال سنت کے مطابق، فرض نماز سے پہلے سنن اور نوافل کی پابندی، مسجدوں میں پہلے آنا، کثرت سے ذکر و اذکار کرنا، کثرت سے تلاوت، یہ وہ اوصاف ہیں جو سنت کے اوصاف ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بدعت کی طرف وہ جماعت دعوت دیتی ہے۔ سچائی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے کہا یہ جماعت وہ جماعت ہے جو دہشت گردی پھیلاتی ہے، یعنی بعض الزامات ایسے کہ سن کے بھی ہنسی آ جائے گی۔ تبلیغی جماعت کی جو اجتماعات ہوتے بڑے بڑے، حکومت نے بسا اوقات اپنے جاسوسوں کو پھیلایا اور مرکز میں بسا اوقات جاسوسوں کو بھیجا، تو جاسوسوں نے جو رپورٹ دی وہ رپورٹ ہمارے بڑے علماء نے بیان کیا کہ رپورٹ میں یہ بات آئی کہ بھائی جماعت والے کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی بات یا تو آسمان سے اوپر کی بات ہوتی ہے، جنت اور جہنم کی بات ہوتی ہے، یا ان کی بات زمین سے نیچے کی بات ہوتی ہے، مریں گے تو قبر میں جائیں گے ایسا ایسا ہوگا۔ ان کی بات دنیا کے بارے میں کچھ ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا یہ خطرہ نہیں ہے، اور سعودی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ارہابی ہے، دہشت گرد ہے۔ یہ میں نے چند باتیں بتائی دوستوں، اس طرح اور بھی باتیں ہیں۔ کہنا یہ دوستوں کہ خیر آپ کا حکومت کا اپنا نظام ہے، آپ جس پر چاہے پابندی لگا دیں، لیکن الزامات ڈال کر لگانا یہ پورے مسلمان کو غیظ و غضب میں ڈالنا ہے، یہ پورے مسلمانوں سے، پوری امت سے ایک جھگڑا مول لینا ہے، سمجھیے۔ میں نے خود دیکھا ہے، اور جو لوگ عرب میں رہ چکے، مصر میں خود مصریوں کا الگ مرکز ہے جہاں عرب جماعتیں آتی ہیں، بڑا مرکز ہے، میں خود وہاں جا چکا ہوں۔ اور دوسرا مرکز وافدین کا ہے، جو باہر کے لوگ ہیں، خاص طور سے ملیشیا کے لوگ اس میں پیش رہتے ہیں، انڈونیشیا کے لوگ پیش رہتے ہیں، بڑا مرکز ہے، اجتماعات بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ 1980 سے پہلے کی بات کہتا ہوں، خود سعودی عرب میں 1980 سے پہلے کی بات ہے، سعودی عرب میں اجتماعات ہوتے تھے، مسجدوں میں بیانات ہوتے تھے، لیکن 80 کے آس پاس یہ واقعہ پیش آیا کہ کچھ شیعہ حضرات مسجد میں داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے مسجد پر قبضہ کر لیا تھا، بیگ وغیرہ لے کے، ہتھیار وغیرہ لے کر چلے گئے تھے اور مسجد پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ تقریباً ایک ہفتے تک حرم مکی میں نماز نہیں ہوئی تھی۔ خیر ان لوگوں نے سرنڈر بول دیا اور ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد 1980 کے آس پاس کا واقعہ ہے، میں 2002 میں عمرے کے لیے گیا تھا، تو وہاں خود بھوپال کے ایک بڑے آدمی تھے جو وہیں سعودی میں رہ رہے ہیں، جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے ہماری دعوت تھی، انہوں نے خود اپنی زبان سے بیان کیا، بھوپال کے وہ آدمی تھے، نام ذہن میں نہیں، انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے
اور ہندوستان کے بعد علماء نے بہت کوشش کی کہ تبلیغی جماعت جیسے پہلے سرگرم تھی اب بھی اسی طرح سرگرم ہو جائے، لیکن حکومت نے اپنی چند عذر آزار اور اسباب بیان کیے کہ مسائل ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے کام تو خیر ہوتے رہے، لیکن اجتماعات کی جو اجازت کھلے عام تھی، جہاں چاہے کر سکتے ہیں، اس پر پابندی لگا دی، لیکن کام ہو رہا تھا۔ لیکن اب حکومت نے گزشتہ جمعے کو کام پر پابندی ہوا لگے، اور الزامات جو ہیں اس میں کام پہ پابندی پر زیادہ پریشان میں نہیں ہوں، اللہ کا کام ہے، ہوتا رہے گا، اور تبلیغی جماعت میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو میں مانتا ہوں۔ افسوس اس پہلو پر ہے کہ آپ نے غلط الزام ڈال کر مجرمین کے فہرست میں انہیں شامل کر لیا، اور دوسری بات یہ کہ دین کے کاموں پر آپ پابندی لگا رہے ہیں، لیکن آپ کے یہاں ادھر چند سالوں سے کثرت سے سینما تھیٹر کھل رہے ہیں، آپ ہندوستان سے بالی ووڈ کے ہیروز کو اور ہیروئن کو بلا کر ننگا ناچ رچوا رہے ہیں، آپ کے یہاں شراب و کباب کی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ آپ اسلام کے نام پر کون سا سودا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کسی اور علاقے کے ہوتے تو شاید ہمیں اور دیگر مسلمانوں کو اتنی تکلیف نہ ہوتی، اس لیے کہ ہمارے علاقے میں بے حیائی پائی جاتی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں اللہ نے اقتدار ان علاقوں کا اقتدار دیا ہے جسے ہم حجاز مقدس کہتے ہیں، جنہیں ہم مقدس کہتے ہیں، جنہیں ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں، جسے مدینہ منورہ کہتے ہیں، ہم نام بھی لیتے ہیں اور علماء نے نام بھی لیا ہے تو اچھے اوصاف سے نام لیا ہے۔ اس سرزمین پر آپ بے حیائی کو فروغ دیں اور دعوت کے کام کرنے والوں کو، دینی کام کرنے والوں کو آپ پابندی لگا دیں، یہ کون سا دین ہے؟ ہم یہی کہیں گے وہاں کے افراد سے، حکومتوں سے، کہ ہمارے اپنے عمل کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ حکومت آپ کی ہے، اگر آپ نے نظام میں گڑبڑی کی تو حکومت کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہا کرتی ہے۔ فرعون بھی آیا چلا گیا، قارون بھی آیا چلا گیا، اور اللہ کا ملک ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے جب ہمیں عزت دی ہے اس عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ شب و روز لوگوں کے درمیان ہم پھیرتے رہتے ہیں، رات آتی ہے تو پھر دن بھی آتا ہے، اور دن آتا ہے تو پھر رات بھی آتی ہے، صبح آتی ہے تو شام بھی آتی ہے، اور شام آتی ہے تو صبح بھی آتی ہے۔ یہ گردش ہے، یہ چکر ہے، کب کس کی حکومت رہے گی اللہ جانے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے، تاریخ پڑھیے، کبھی کبھی منٹوں اور سیکنڈوں میں حکومت پلٹ جاتی ہے، منٹوں اور سیکنڈوں میں۔ انسانوں سے دشمنی کرے، سامنے والا معاف کر دے، لیکن اللہ سے دشمنی اگر مول لے لی جائے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ جس علاقے میں آپ، جس علاقے کے آپ ذمہ دار ہیں، جہاں کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، آپ وہاں بے حیائی کے اڈے کھولیں، وہاں آپ تھیٹرز کھولیں، وہاں آپ ایسے فیشن شو رکھیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ناچ گانے رکھیں، آپ مزامیر رکھیں، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے آپ دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ سے بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں، اسلام سے نفرت آپ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے کہ شاید بندہ سدھر جائے۔ مسئلہ تھا تبلیغی جماعت پر پابندی کا، پورے ہفتے یہ موضوع انتہائی سلگتا موضوع رہا، بڑے بڑے علماء نے بیانات دیے۔ ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو وہاں جو ارباب اقتدار ہیں وہ اپنے فیصلے پر انشاءاللہ نظر ثانی کریں گے، اور انہوں نے جو غلط الزام ڈالے ہیں ان غلط الزامات سے وہ اپنے آپ کی برات کا
یا جو بھی صورت ہو سکتی ہے اس کا علاج ضرور کریں گے، اور جو بے حیائیاں پھیل رہی ہیں انشاءاللہ اس میں کمی کی جائے گی۔ ہمارا بول سکتے ہیں، اپنے پیغام کو وہاں پہنچا سکتے ہیں، کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے، وہ اپنے دوست کی مانتے ہیں یا دشمن کی مانتے ہیں، وہ تو ان کا کام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ یاد رکھیے، یہ جملے کو میں نے شروع میں کہا تھا اور دوران خطبہ 2-3 دفعہ میں نے جملہ پیش کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں، وہ جماعت و افراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی۔ فمہما ابتغینا العزت فی غیری، جب ہم عزت و شوکت کسی دوسری جگہ تلاش کریں گے، اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ حکومت مسلمانوں کے پاس ہے، مال و دولت مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ڈور یورپ اور امریکہ کے ہاتھ میں ہے، ڈور مغرب ممالک کے ارباب اقتدار کے ہاتھ میں۔ وہ کہے بیٹھو تو ہمارا مسلم حاکم بیٹھ جاتا ہے۔ مغربی تہذیب کہتی ہے، ارباب مغرب کہتے اٹھو، ہمارا مسلم حکمراں اٹھ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ خود کر رہا ہے، خود نہیں کر رہا ہے، اس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں۔ وہ ڈور کھینچتا ہے تو اس کے اندر حرکت آتی ہے، زبان اس کی اپنی نہیں ہے، اسے کوئی کہتا ہے بولو تب وہ بولتا ہے، اسے کوئی کہتا ہے خاموش رہو تو خاموش رہتا ہے۔ سب کچھ اللہ نے ہمیں اپنی ذاتی چیز کہا جائے اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، لیکن ہمیں اتنا شعور نہیں ہے، یا ہم مجبور ہیں تو کیوں مجبور ہیں؟ ہمیں اپنی مجبوری کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں مختار ہونا چاہیے، صاحب اختیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سماج کو اللہ تعالی بہترین اصلاحی، دعوتی، تعمیری، تربیتی سماج بنائے اللہ تعالی، اور ہم ساری امت کے لیے بہترین نمونہ ثابت ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔